ذکر کا موضوع چل رہا ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم اور ترمذی کے اندر موجود ہے۔ راوی اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ بندہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا کام کر دیتا ہے۔ فرمایا جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جیسے جیسے بندہ یاد کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے یاد کرتا ہے میرا بندہ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل کے اندر یاد کرتا ہوں۔ تو اگر میرا بندہ مجھے کچھ لوگوں کے اندر یاد کرے، مجلس کے اندر یاد کرے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر جماعت مجلس کے اندر جو ہے اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اگر وہ مجھ سے ایک بلشت قریب آتا ہے، بلشت کہتے ہیں جسے ہم پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، ایک اپنا پنجہ کھول کر اتنا جو فاصلہ لمبائی ہوتی اتنا، ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ایک ہاتھ آتا ہوں۔ تو ہاتھ کہا جاتا ہے تقریباً ایک بازو کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اور ہاتھ سمیت اور کوہنی تک کو بھی ہاتھ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ قریب آتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے قریب 2 ہاتھ آتا ہوں، یعنی ڈبل اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو محترم بھائیو، بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جو بھی اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے قریب تو ایک مرتبہ آ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ ہم تھوڑا کام کرتے ہیں اللہ کے تھوڑا قریب ہوتے ہیں، اللہ ڈبل ہوتے ہیں۔ ہم پیدل چل کے جاتے ہیں، اللہ دوڑ کر بندے کی طرف آتا ہے۔ تو جب بھی مانگنا ہو عقیدہ پکا ہو، یقین ہو کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنا ہے، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ جب بندے نے شک میں رہنا پتہ نہیں دعا قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے بارش مانگنی ہے تو چھاتا چھتری جو ہے وہ ساتھ لے کر جائیں، اتنا یقین ہو کہ میں نے اللہ سے مانگنا تو اللہ نے مجھے نہلا کر بھیجنا ہے، جو میں دعا کر رہا ہوں اللہ نے مجھے عطا کر کے ہی بھیجنا ہے۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت، من کتم علما الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من نار۔ یہ حدیث ہے، عربی آپ اس کی یاد کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے علم چھپایا، جس نے علم چھپایا، لوگوں کو بتلایا ہی نہیں۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھی یہ اس کا مسئلہ کیسے ہے، تو عالم کو پتہ بھی ہے پھر بھی علم چھپا رہا ہے، حق نہیں بتا رہا، اپنی طرف سے جھوٹے قصے کہانیاں سناتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اللہ یوم القیامت بلجام من نار، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ ایسے عالم کو، ایسے مفتی کو آگ کی لگام پہنائیں گے جس نے علم چھپایا۔ علم کے بارے میں ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت، ایک بھی مسئلہ، ایک بھی حدیث تمہارے پاس ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دو۔ وہ اگر کوئی مسئلہ بنے جہاں پر حق بیان کرنا ہو تو وہاں پر علم چھپانا نہیں، حق بیان کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ علم جو ہے نجات کی بجائے جو ہے وبال بن جائے، عذاب بن جائے۔ گرامر کی پہلی کتاب کا سبق ہے، اس کے اندر ہم نے 6 سیغے پڑھ لیے ہیں، گردان، ترجمہ اور سیغے سمیت، اور ان کے سوالات بھی پڑھ لیے ہیں۔ آگے ہے جاء، جو میں اب کہہ رہا ہوں انہیں یاد کرنا ہے اچھی طرح۔ جاء ترجمہ اس کا وہ آیا، یعنی جاء آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ اگر زبانی نہ بھی یاد ہوں تو جب ہی آپ ان کی عربی دیکھیں آپ کو اس کا ترجمہ آ جائے، آپ کے ذہن میں یہ ترجمہ آ جائے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ جاء وہ آیا، ذہبا وہ گیا، خرج وہ نکلا، داخل وہ داخل ہوا، شاربہ اس نے پیا، آکل
اس نے کھایا، کاتبہ اس نے لکھا، سامعہ اس نے سنا، ناصرہ اس نے مدد کی، قرأ اس نے پڑھا، فتح اس نے کھولا، کیونکہ اس کے شروع میں وہ آتا ہے سارے ماضی کے، ٹھیک ہے، وہ آیا، وہ گیا، وہ نکلا، وہ داخل ہوا، آگے جتنے بھی ہیں ان کے شروع میں اس آ رہا ہے، اس نے پیا، اس نے کھایا، اس نے لکھا، اس نے پڑھا، اس نے سنا، اس نے مدد کی، اس نے کھولا۔ تو یہ تقریباً جو بنتے ہیں 11 بنتے ہیں۔ ان 11 کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، زبانی نہ بھی ہو ترجمہ ان کا آنا چاہیے، جا وہ آیا۔ تو بہرحال اگر آپ یہ کریں گے، مثال کے طور پہ جا ہے نا، تو جا کو آپ نے پکڑنا ہے، جا تو اس کی گردان اس طرح بنانی شروع کر دینی، جا ہے نا اتنا، جا آخر میں دوسرا سیگا آپ نے بنانے کے لیے الف لگا دینی، جا الف لگ گئی، جا واو لگ گئی، جاءت جئنا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ترجمہ کیا تھا؟ وہ آیا، تو آپ نے ترجمہ یہاں پہ وہ کر دینا، جا آیا وہ ایک مرد، یا وہ ایک مرد آیا، جا وہ 2 مرد آئے، جا وہ سب مرد آئے۔ کتنا ہی آسان لگ رہا ہے۔ اسی طرح ذہبہ وہ گیا، تو ذہبہ پکڑیں، ذہبہ کے آخر میں ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، وہ گیا تھا ذہبہ کا ترجمہ، تو آپ نے ذہبہ وہ ایک مرد گیا، وہ 2 مرد گئے۔ اسی طرح آپ نے سب کا یہ بنا دینا، یہ سب کے ساتھ آئے گا۔ کوئی بھی صیغہ آپ عربی میں لگا دیں تو سب کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ آئیں گے۔ باقی گردان کے آخر میں جو لگ رہا ہے آپ وہ لگائیں، اور ترجمہ وہاں سے پکڑ کر اس کو ہٹا کر مارے کو، اور جو وہاں پر ترجمہ ہے اسی کو لگا دیں۔ آپ کو یہ گردان بنانی آ گئی، اور یہ زمانے کے حساب سے، ترجمے کے حساب سے آپ کو یہ بھی بنانے آ جائیں گے۔ آپ ان کے ساتھ، یہ سب کے ساتھ آپ ٹرائی کریں، کوشش کریں بنانے کی، انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے بنانے آتے ہوں گے۔ گرامر کی دوسری کتاب کا سبق ہے، ثلاثی کی 2 اقسام ہیں، مجرد اور مزید فی۔ ہم نے پڑھا تھا مجرد وہ ہوتا ہے جس کے حرف اصلی کے بعد کوئی حرف زائد نہ ہو، اور مزید فی کے اندر وہ ہوتا ہے جس کے حرف اصلی کے بعد کوئی حرف زائد بھی ہو۔ ثلاثی میں ویسے 3 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ آگے ہے رباعی۔ رباعی وہ ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں۔ رباعی کی بھی 2 قسمیں، مجرد اور مزید فی۔ مجرد ہم نے پیچھے پڑھا تھا جس کے حرف اصلی کے بعد کوئی حرف زائد نہ ہو، اور مزید فی وہ ہے جس کے حرف اصلی کے بعد کوئی حرف زائد ہو۔ رباعی 4 کو کہتے ہیں، رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ رباعی مزید فی، مزید کہتے ہیں مزید کو، اضافی کو۔ رباعی مزید فی جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو۔ کتنی ہی آسان تعریف ہے، سیم ثلاثی کی طرح ہے، لیکن اس میں 3 حروف، اس میں 4 حروف ہیں۔